اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ایک مختصر زندگی میں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جو کام کیا تھا، اور اس کے جو اثرات تھے وہ بہت زیادہ پھیل چکے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اب جو ہے وہ وفات کا، موت کا پروانہ وہ آیا چاہتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے اللہ کے رسول نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا تو ان سے کہا کہ معاذ، جب تم اگلے سال لوٹ کے واپس یہاں آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے نہ پاؤ اور میری قبر کو یہاں پاؤ اور میری مسجد کو یہاں موجود پاؤ۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط غم سے رونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ اب جو ہے وہ مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ میں حج کر لیا جائے، اور شاید یہ زندگی کا آخری حج ہو۔ جب اللہ کے رسول نے اس بات کا اعلان کیا تو آس پاس کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اس حج میں شریک ہوں گے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اطراف و اکناف کے بہت سارے قبائل مدینہ اور مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ذوالقعدہ کے ابھی 4 دن باقی تھے، اپنے گھر سے جو ہے وہ کوچ کیا، مکہ مکرمہ کے لیے حج کرنے کے لیے کوچ کیا، اور اللہ کے رسول مدینہ منورہ سے نکل کے جو ہے وہ ذوالحلیفہ عصر کے وقت پہنچے، اور عصر کی نماز اللہ کے رسول نے ذوالحلیفہ میں ادا کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول رات بھر جو ہے وہ وہیں پہ خیمہ زن رہے، اور اللہ کے رسول نے اگلے دن صبح کو صحابہ اکرام سے فرمایا کہ رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو کہ حج میں عمرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر سے پہلے غسل فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بدن پر کچھ خوشبو لگائی، احرام باندھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی، اور وہاں سے جو ہے وہ کوچ کیا۔ اللہ کے رسول نے جب وہاں سے کوچ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے لبیک کی صدا جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ سفر مکہ مکرمہ کا جاری و ساری رہا، اور تقریباً ہفتہ بھر جو ہے وہ سفر میں رہنے کے بعد اللہ کے رسول نے ذی طوا میں جو ہے وہ جا کے پڑاؤ کیا، اور وہیں پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رات گزاری، اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے غسل کیا، اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت صبح کا وقت تھا، اور 4 ذی الحج کا یہ دن تھا، اور 10 ہجری یہ تاریخ تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ پہنچے، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کی سعی کی، اور سعی کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے جو ہے وہ احرام نہیں اتارا، حلال نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ ہی سے جو ہے وہ عمرہ و حج کا احرام باندھا تھا، اور اللہ کے رسول نے قربانی کا جانور بھی ساتھ لیا تھا، اور اس اعتبار سے جو وہ صحابہ جو اپنی قربانی کو ساتھ نہیں لے کے آئے تھے، ان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ سعی کے بعد احرام کھول کے حلال ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب صحابہ اکرام نے ہیزیٹیشن کا مظاہرہ کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم چونکہ اپنی قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائے تھے تو اس لیے تمہیں احرام کھول دینا چاہیے، اور اس کے بعد دوبارہ تم جو ہے وہ حج کا احرام باندھ لینا۔ چونکہ میں قربانی ساتھ لے کے آیا تھا تو اس اعتبار سے میں جو ہے وہ حلال نہیں ہو رہا، اور میں جو ہے وہ عمرہ و حج کا احرام پہلے ہی باندھ چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ذی الحج ترویہ کے دن منا میں قیام فرمایا۔ اللہ کے رسول نے یہاں پہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کا رخ کیا۔ وہاں پہ وادی جو ہے وہ نمرہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قبہ تیار کر لیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول اپنی اونٹنی پر سوار وہاں پہنچے، اور وہاں پہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ لوگوں سے خطاب کیا، صحابہ اکرام سے خطاب کیا۔ لوگ ایک بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے، 1,24,000 یا 1,44,000 لوگ وہاں موجود تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ایک جاندار اور شاندار خطاب کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگو میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔
سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگو، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ ارشادات فرما رہے تھے، ربیعہ بن امیہ اللہ کے رسول کے ان ارشادات کو اللہ کے رسول سے سن کے بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا خطاب ختم کر لیا تو اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہر کمال جو کہ کمال کو پہنچتا ہے اس کو زوال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔